آئیے آغاز کرتے ہیں ان سے گفتگو کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جائے پیدائش کس صوبے کی ہے؟ پاکستان میں کس صوبے میں آپ کی جائے پیدائش ہے؟ ہاں، میری پیدائش آزاد کشمیر علاقہ چکار موضع سلمیہ کی پیدائش ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تقریباً آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر 119 سال ہے تقریباً۔ کچھ اپنے ابتدائی دور کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے یقیناً پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر آپ کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں براہ راست سہارنپور چلا گیا۔ سہارنپور مدرسہ دارالعلوم میں 4 سال تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند چلا گیا، اور دارالعلوم دیوبند میں 4 سال رہنے کے بعد میں نے سند فراغت حاصل کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دارالعلوم دیوبند میں کن بزرگوں کے ساتھ آپ نے ان سے تعلیم کا شرف حاصل کیا؟ میں نے دارالعلوم دیوبند مختلف اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، جو آج سے پہلے کافی عرصہ گزر چکا ہے، ان کے نام بھی یاد نہیں رہے، لیکن صدر مدرسہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے، اور یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی میرے استاد، اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی میرے استاد ہیں، اور بہت سے علماء کرام اکابرین دیوبند میں سے میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے علماء کا کیا کردار رہا، اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی اور پھر بعد میں تقسیم ہو گیا، اس تحریک میں علماء دیوبند کا اور علماء کا بالخصوص اور آزاد کشمیر کے علماء کا کیا کردار رہا؟ جب تقسیم کا مسئلہ سوال پیدا ہوا اور یہ تحریکیں چلی، تو اس وقت وہ علماء دیوبند کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھی، اور انہوں نے زیادہ تر تعاون لیگ کے ساتھ کیا۔ خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی جب تشریف لائے پاکستان میں، تو قائد اعظم نے کہا کہ اب میں کامیاب ہوں، کیونکہ سب سے بڑا عالم میرے پاس آ گیا ہے، اب مجھے گھبراہٹ نہیں۔ ان لوگوں نے چونکہ ان کے لاکھوں شاگرد تھے، اور ان کے حساب سے یہ کامیاب رہے، اور ان نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ یہ فرمائیے گا کہ جب پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی، یا پاکستان کی جب تحریک عروج پہ تھی، اس وقت آپ دیوبند میں تھے یا آزاد کشمیر میں؟ نہیں، جب تقسیم ہوئی، تقسیم سے پہلے جب تحریک شروع تھی تو میں تو دیوبند میں تھا، لیکن تقسیم جب تقسیم شروع ہوئی تو اس وقت میں اپنے وطن آ گیا تھا آزاد کشمیر میں۔ تو آزاد کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال تھی؟ جب تقسیم ہوگی، تقسیم کی خبر آپ تک پہنچی ہوگی، تو اس وقت آزاد کشمیر کے وہاں جو مکین تھے ان کی صورتحال کیا تھی، ان کے جذبات کیا تھے؟ آزاد کشمیر میں تو پہلی حکومت تھی ہری سنگھ کی، کرن سنگھ کی حکومت تھی، سکھوں کی حکومت تھی۔ تو تقسیم کے بعد وہ جب پاکستان کے ساتھ ملحق ہو گیا، الحاق ہو گیا، تو علماء نے اس تحریک میں بہت بڑا کام کیا، اور مسلم کانفرنس کی جماعت قائم ہوئی، اس جماعت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آزاد کشمیر کا ایک بہترین اور اکثر خطہ جو ہے یہ انہوں نے اپنی کوشش سے آزاد کرا دیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے اتنی طویل عمر پائی، 100 سے زائد، اور ماشاءاللہ، تو آپ کو اپنی اس پوری زندگی میں بچپن کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ بچپن کا کچھ واقعہ یاد نہیں، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ بچپن کے واقعات تو بھول جاتے ہیں انسان کو، کیونکہ میری یادداشت میں کمی آ کے جائے صبر کے لحاظ سے، تو اس لیے کوئی خاص کا واقعہ یاد نہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے قائد اعظم یا علامہ اقبال رحمہ اللہ میں سے کسی کی زیارت کی ہے؟ علامہ اقبال کو دیکھا ہے، اور خاص اس کے ساتھ مجلس نہیں ہوئی،
اسے دیکھنے میں آیا ہے بس ایک جلسے میں. باقی قابلین دیوبند کو میں نے دیکھا ہے، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے، اور مولانا عبدالکلام آزاد کو دیکھا ہے، اور قابلین دیوبند کو میں نے دیکھا ہے. قائد اعظم کے حوالے سے، اگر قائد اعظم کے کسی جلسے میں آپ نے شرکت کی؟ قائد اعظم کے خاص کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، لیکن حالات سامنے آتے گئے، کیونکہ اس وقت میں ہندوستان میں تھا تو وہ علماء کرام کے سے خدمت لیتے تھے، وہ تعاون لیتے تھے بہت زیادہ، اور علماء کے ساتھ ان کا بھی تعاون تھا اور علماء کا ان کے ساتھ تعاون تھا. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ ہندوستان میں تھے، ہندوستان میں پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو وہاں پر آپ نے گاندھی کو یا ان کے جو لیڈرز تھے بڑے بڑے، ان میں سے کسی کو دیکھا آپ نے؟ کس کو؟ قائد اعظم کے؟ قائد اعظم کے علاوہ جب آپ ہندوستان میں تھے، وہاں تحریک چل رہی تھی، تحریک کا آغاز ہو چکا تھا جن دنوں میں آپ ہندوستان میں تھے، تو ان دنوں میں آپ نے وہاں کے کسی لیڈر کو دیکھا، سیاسی لیڈر کو؟ سیاسی لیڈر تو بہت سے آئے ہیں میرے سامنے، لیکن میں نے صحیح تحقیق بھی نہیں کی کہ کون سا لیڈر ہے کون سے نہیں. ویسے بہت جلسوں میں بھی شریک رہا، اور چونکہ میرا 8 سال کا عرصہ یہ اس تحریک تقسیم پاکستان سے پہلے کا وہ وہیں گزرا ہے، تو ایک قابلین کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے میں نے، اور بڑے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے. اور یہ فرمائیے گا کہ تقسیم پاکستان کے وقت آپ کے جذبات کیا تھے جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ تقسیم ہو رہی ہے، ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے اور پاکستان ایک علیحدہ اسلامی ملک بننے جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ اس وقت ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہمیں ایک الگ ملک مل جائے، اور جس میں خالص اسلامی حکومت ہو اور اسلامی کاروبار، شاعر اسلام زندہ ہو جائیں، تو ایسا ملک ہمیں ہونا چاہیے. تو جذبات یہی تقاضا کرتے تھے کہ ایسا ملک الگ ہو جائے، تقسیم ہو جائے تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی عمر پائی، تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے جغرافیائی تبدیلیاں بھی آپ کے سامنے ہوئیں، اور اس کے علاوہ اخلاقیات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، تبدیلیوں کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اور آنے والی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے زندگی میں اچھے واقعات بھی پائے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پڑھایا ہے، بڑے بڑے علماء کو میں نے پڑھایا ہے جو میرے شاگردوں میں سے ہیں. آزاد کشمیر کے ایک امور دینیا کے ڈائریکٹر مولانا اشرف قاضی، وہ میرے شاگرد ہیں. اسی طرح اور علماء میرے شاگرد ہیں، اور ان کو پڑھانے کا کام میں نے کیا ہے اپنی زندگی میں. اور کام بھی بہت کیے ہیں، دورے بھی کیے ہیں، تبلیغ بھی کی ہے، اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی تعاون تھوڑا بہت رہا ہے. اب آپ آنے والے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو پاکستانی ہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب صورت حال یہ ہے کہ جب تقسیم میں ہند ہوا تو اس وقت تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی بنیاد ڈالتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. تو اس کے مطابق تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب اسی نظریے کو قائم رکھتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شاعر اسلام کو زندہ رکھیں اور اس راستے کو اختیار کریں جو صحیح معنی میں ہمیں اسلام کا راستہ سامنے آئے، اور اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اسلام کے بغیر ہماری زندگی ناکام ہے اور نامکمل ہے، اس لیے اسلام کی خدمت اور اسلام کی اہمیت اور عظمت کو انسان سمجھے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود جناب حضرت مولانا الیاس صاحب، جو کہ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے تھے اور یہاں لاہور میں مقیم ہیں. کیمرہ مین سعد اکرم کے ساتھ محمد بلال اکرم، بگ ٹی وی، لاہور.